بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. یہ سورہ شریفہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ قریش ہے. جمہور مفسرین کے بقول یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. بعض کچھ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. قریش یہ عرب کے ایک بڑے قبیلے کا نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ. یہ نضر بن کنانہ 13ویں مستقبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ ہے اور ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا اور ان کی اولاد میں قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں مجھے یعنی نبی پاک علیہ السلام کو منتخب فرمایا. یہ نضر بن کنانہ جو نبی پاک علیہ السلام کے 13ویں نمبر کی جد اعلیٰ ہے، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے اور یہ لوگ حرم کے باہر بھی پھیلے ہوئے اور منتشر تھے. جو نبی پاک علیہ السلام کی 5ویں پشت میں حسین بن کلاب جو ہے، انہوں نے قریش جو باہر حرم کے باہر پھیلے ہوئے منتشر تھے ان کو جمع کر کے حرم میں آباد کیا کہ آپ لوگ یہاں حرم ہی میں آباد رہو، حرم سے باہر نہ لی. چنانچہ اس کے بعد قریش کے تمام قبائل حرم ہی میں آباد تھے. قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ یہ لوگ تو منتشر تھے، باہر پھیلے ہوئے تھے، ان کو پھر حرم میں لا کر جمع کیا اور آباد کیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ عربی زبان میں تقرش کے معنی آتے منتشر لوگوں کو، پھیلے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا، آباد کرانا اور بسانا. تو چونکہ یہ لوگ بھی منتشر تھے، پھیلے ہوئے تھے، حسین بن کلاب کی کوششوں سے یہ حرم میں جمع ہوئے اور وہی آباد ہوئے، اس وجہ سے قریش کہا جاتا ہے. یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری وجہ بھی لکھی ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ منقول ہے. سیرت المصطفیٰ میں علامہ ادریس صاحب کاندھلوی علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے اور یہ جانور تمام جانوروں پر غالب آتا ہے. تو یہ قبیلہ بھی، قریش قبیلہ بھی اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی شجاعت اور سخاوت کی وجہ سے عرب کے تمام قبائل پر غالب تھا، اس لیے اس کو قریش کا نام دیا گیا. یہ جو اس کی وجہ تسمیہ یعنی قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے یہ زیادہ مشہور ہے. بہرحال قریش ہی کی ان تمام قبائل کی شاخیں حرم ہی میں کعبۃ اللہ کے آس پاس آباد کی، انہی کے نام پر اس سورت کو نام دیا گیا سورت قریش. ایک بات. دوسری بات، یہ ساری قریش کے قبیل، پورا قریش کا قبیلہ اور اس کی شاخیں جتنی بھی، یہ سب مکہ مکرمہ میں حرم میں آباد تھے. اور حرم مکہ مکرمہ ایک ایسی وادی ہے، وادی کہا جاتا ہے پہاڑوں کے درمیان کے ہموار جگہ کو. یہ ہموار علاقہ جو رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وادی، جہاں پر معیشت کا کوئی سبب موجود نہ تھا، نہ کھیتی باڑی، نہ باغات، نہ کوئی صنعت. ایسی جگہوں پر عموماً لوگ آباد نہیں ہوتے، بلکہ لوگ تو ایسی جگہوں پر آباد ہوتے جہاں معیشت کے اسباب میسر ہو، جن کے ذریعے وہ اپنا گزر بسر اطمینان اور سکون کے ساتھ کر سکے
لیکن مکہ المکرمہ یہ ایک وادی غیر ذی زرع تھی۔ قرآن پاک کے اندر وہ دعا موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنی صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کے بعد دعا کی تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ یہ 13ویں پارے کی آیت ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک ایسے وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ٹھہرایا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں، اور اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت ہے کہ وہاں کوئی خود پیداوار نہ ہونے کے باوجود ساری دنیا کے پھل آتے ہیں اور لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ پہلا اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ عرب قبائل میں آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں ہوا کرتی تھی، اور اس علاقے میں کوئی ذریعہ معیشت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں غربت اور افلاس تھا، جس کے نتیجے میں وہ آپس میں لوٹ مار کرتے تھے اور عداوتوں اور دشمنوں کی بنا پر ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے۔ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کو امن والا شہر بنا دیا کہ وہاں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں تھا، سب کی جان مال اور عزت و آبرو بھی محفوظ تھی، اور اتنا امن والا بنایا، اتنا امن والا کہ حرم اور کعبۃ اللہ کی برکت سے شکار کے جانور تک وہاں محفوظ رہتے تھے، اتنا اللہ نے اس کو امن والا بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اہل مکہ پر ایک بہت بڑا انعام تھا۔ اس سورہ شریفہ میں جو مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے قریش کا جو قبیلہ وہاں پہ آباد تھا، ان کے لیے ایسی جگہ میں جہاں بظاہر معیشت کا کوئی سامان نہیں تھا، نہ کوئی دوسرا اور سبب تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سبب یہ پیدا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پردادا یعنی حضرت عبد المطلب کے والد ہاشم یہ باقاعدہ تجارتی اسباب کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ یہ ہاشم نے سلسلہ شروع کیا، نبی پاک علیہ السلام کے پردادا ہوئی، وہ لوگوں کا مال لے کر سفر کرتے تھے، اور قریش کے تمام قبائل شاخوں میں سے ہر ایک کا مال لے کر جاتے تھے، اور تجارت کے ذریعے جو کمائی حاصل کرتے تھے سب کو ان کے حصے کے مطابق پہنچاتے تھے۔ اس نے جتنا مال دیا اس کے حساب سے اس کو منافع دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے۔ اور یہ تجارت کے 2 سفر ہوا کرتے تھے سال میں۔ گرمی کے زمانے میں یہ شام کا تجارتی سفر کرتے تھے کیونکہ شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا، اور وہاں کی چیزیں، شام کی چیزیں مکہ مکرمہ لاتے تھے، اور مکہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج اور عمرہ کے آنے والے لوگ وہ چیزیں ان سے خریدتے تھے۔ اس طرح ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو گرمی کے زمانے میں وہ شام کا سفر کرتے تھے، اور سردی کے زمانے میں دوسرا تجارتی سفر یمن کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ یمن کا علاقہ یہ گرم علاقہ ہے، وہاں سردی کم ہوتی تھی، لہٰذا وہ سردی کے زمانے میں آب و ہوا کے اعتبار سے وہ موافق تھا وہ علاقہ۔ تو سال میں یہ 2 سفر ہوا کرتے تھے، ایک سردی کے زمانے میں اور ایک گرمی کے زمانے میں۔ تو یہ لوگ تجارت کی غرض سے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تجارت کی غرض سے یہ 2 بڑے سفر ان کے ہوا کرتے تھے، اور قریش اس کے عادی تھے، اور عادی ہونے کی وجہ سے اتنے طویل سفر ان کے لیے کوئی دشوار اور مشکل نہیں تھا۔ جب مشکل چیز کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عادت کی وجہ سے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی نظر میں بھی نہیں رہتا کہ وہ چیز مجھے یہ کام کرنا ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ ذریعہ معاش کے طور پر انہوں نے تجارت کو بزنس کے اختیار کرنا ہے، اور دونوں موسموں میں الگ الگ جگہ کا تجارتی سفر کرتے تھے، اور اس کی عادت ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یہ تجارت کے اسباب طویل ہونے کے باوجود بڑے آسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ میں ان کے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ پورا علاقہ حرم کا اور بالخصوص حجاز کا علاقہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئے، وہاں مستقل کبھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور عام طور پر امن و امان کو فضا بنانا اور امن و امان کا ماحول قائم کرنا اور قانون کو جاری کرنا یہ حکومتوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور وہاں آج تک ایسی کوئی معقول حکومت نہیں تھی جو قانون کو جاری کرتی اور امن و امان کا ماحول بناتی، جس کی وجہ سے اب چونکہ کوئی ایسی حکومت نہیں تھی، آپس میں بہت کچھ قتل و غارت اور لوٹ مار ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود قتل و غارت گیری کے باوجود لوٹ کھسوٹ کے باوجود قریش کیونکہ اللہ کے گھر کے متولی اور نگہبان تھے، اس بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال رکھی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے سفر اور طویل سے طویل سفر وہ تجارت کے قافلے لے کر جاتے تھے، لیکن ان کو کوئی خطرہ اور کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ قافلے کتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ بدر کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ابو سفیان کی ماتحتی میں جو قافلہ گیا تھا قریش کا، جس کا تعاقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اور جس کے نتیجے میں غزوہ بدر واقع ہوا، اس سامان سے رضے ہوئے وہ قافلہ جو تھا اس کے 1000 اونٹ تھے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے بڑے قافلے وہ لے کے جایا کرتے تھے، اور لے جانے والے کتنے لوگ تھے، فقط 40 افراد تھے اتنے بڑے قافلے کو لے کے جانے والے۔ گویا ایسے بد امنی کے ماحول میں بھی یہ لوگ اس طرح جاتے تھے کہ ان کی جان اور مال پر حرم کی نسبت کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، بس بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال رکھی تھی۔ اس سے طویل اسفار میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال اور جان کی حفاظت ان کو حاصل تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا۔ یہ کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا جہاں یہ لوگ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، حالانکہ اس کے آس پاس کا جتنا علاقہ ہے وہاں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قتل و غارت گیری ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ ہوتا ہے، وہاں ان کی جانیں محفوظ نہیں، لیکن حرم کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ان قریش کو یہ امن و امان اور سکون عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ میں بیان فرمایا۔ خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ میں 3 احسانات بیان فرمائے ہیں جو ان قریش والوں پر اللہ نے کیے۔ پہلا احسان اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں تجارت کے طویل 2 سفر امن و امان اور سکون کے ساتھ کرنا، کوئی ان کے مال کو چھیڑتا نہیں تھا، یہ اللہ نے ان سے اتنا بڑا احسان فرمایا۔ دوسرا احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک وادی غیر ذی زرع جہاں پہ کوئی معیشت کا سامان نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کیونکہ وہ پتھریلی زمین ہے، وادی غیر ذی زرع میں آباد ہونے کے باوجود کھانے پینے کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کثیر اور وافر مقدار میں دوسری جگہوں سے وہاں پہنچائی۔ اور تیسرا احسان اللہ نے ان کے یہ کیا کہ امن و امان قائم کرنے والی حکومت نہ ہونے کے باوجود ہر طرح کا امن و امان ان کے لیے موجود تھا۔ ان احسانات کو گنوا کر بیان کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس اللہ نے تم کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے، بتوں کے آگے اپنا سر جھکانے کی بجائے اس گھر کے مالک یعنی اللہ کی عبادت کرتے۔ اس سورہ شریفہ میں یہ تو اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا، اس سورہ شریفہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہو
دین کی نسبت پر اللہ نے اگر کسی کو کوئی اعزاز اور اکرام کی شکل عطا فرمائی ہو تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ سورہ شریفہ کا سبق ہے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتا تھا. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دے، تو آپ اتنا سارا اور اتنی مشقت کیوں اٹھا دے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے باوجود آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا دے؟ طویل طویل عبادت کرتے اور اتنا لمبا قیام آپ فرماتے کہ جس کے نتیجے پر پاؤں پر ورم آ جاتا ہے. اس کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اب اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور زیادہ اہتمام کا لحاظ کروں. تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دین کی نسبت پر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی جاتی ہے، دین کی نسبت پر جو اعزاز اور اکرام عطا کیا جاتا ہے، ان کا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مزید اہتمام کرے، نہ یہ کہ اللہ کی طرف سے غفلت کا معاملہ برسے. لإیلاف قریش، اب اس کا ترجمہ دیکھیں. لإیلاف قریش، ایلاف کا ترجمہ ہے عربی میں عادی ہونا، مانوس ہونا، کسی چیز کے ساتھ طبعی طور پر خوش ہو جانا، موانست ہو جانا، کیونکہ یہ قریش کے لوگ عادی ہے. لإیلاف قریش، قریش کے لوگ عادی ہے. اس کے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے، سردی میں یمن کا اور گرمی میں شام کا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے. کون اس گھر کا مالک؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا. یہ سورہ شریفہ کا ترجمہ ہے. خلاصہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات تم پر کیے، لہذا تم کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کو ماننا نہیں چاہیے، کسی اور کے آگے اپنا سر جھکانا نہیں چاہیے. ایک سبق. دوسرا سبق اس سورہ شریفہ سے بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ سبق بھی اس سورہ شریفہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں لوگوں کی معاشی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کی جاتی ہو، جہاں لوگوں کی معاشی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کی جاتی ہو اور جہاں پر وہ رہتے ہو وہاں امن و امان کی فضا ہو، تو یہ دو اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات ہیں. ہر انسان کو ان انعامات کی قدر کرنی چاہیے. جہاں پہ اس کی معاشی ضرورتیں پوری ہوتی ہو اور جہاں پہ امن و امان کا ماحول ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. تو اس سورہ شریفہ کا یہ سبق ہے کہ ہر انسان کو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. لہذا جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے لیے معاش کے اسباب آسانی کے ساتھ میسر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ اپنا گزر بسر اطمینان کے ساتھ کر لیتے ہیں. وہاں کوئی خوف اور ڈر کا ماحول بھی نہیں ہے، امن و امان کی فضا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ امن و امان کا ماحول ہے، خوف اور اطمینان کا کوئی تصور بھی نہیں. یہ سورہ شریفہ کا مختصر خلاصہ پیش کیا. ایک بات دوسری صورت کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو دشمن کا یا کسی مصیبت کا کوئی خوف ہو، کسی شخص کو دشمن کا اندیشہ ہو، کوئی خوف ہو یا کسی مصیبت کا اندیشہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ لإیلاف قریش کا معمول رکھے. اور یہ عمل مجرد ہے. خود تفسیر مظہری قرآن کریم کی عربی تفسیر ہے، اس کے جو مصنف ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے، ان کے شیخ کے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ نے مجھے یہ عمل دیا اور یہ پڑھنے کا حکم دیا
تو جب میں نے اس کا معمول رکھا تو اللہ نے ہر آفت اور بلا اور ہر مصیبت سے میری حفاظت فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا إله إلا أنت سبحانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.